پیارے سے بچوں کی پیاری سی دنیا۔ رات گہری تھی مگر آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سیاہ مخمل پر چمکتے ہوئے ہیرے بکھیر دیے ہوں۔ سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں مٹی اور گھاس پھوس سے بنی ہوئی جھونپڑیاں کھڑی تھیں۔ ان میں ایک جھونپڑی میں زینب اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ زینب صرف 10 سال کی تھی مگر حالات نے اس وقت سے پہلے ہی اسے بڑا بنا دیا تھا۔ غربت کی سختیوں نے جیسے تو اس کے چہرے کی معصومیت چھین ہی لی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خواب روشن تھے۔ اس کی ماں بیمار اور کمزور تھی، اس لیے زینب کو تمام گھر کا کام کرنا پڑتا۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی اور کھیتوں میں کام کر کے چند سکے کماتی، مگر سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی جس کی چھت میں جگہ جگہ سوراخ تھے، بارش آتے ہی تو پانی ان سے ٹپکنے پڑتا۔ سردیوں میں یخ ہوا اندر گھس آتی اور گرمیوں میں سورج کی تپش برداشت سے باہر ہو جاتی۔ زینب کا ایک ہی ساتھی تھا، ایک دبلا پتلا کتا جس کا نام اس نے سب کا موز رکھا تھا۔ یہ نام اس نے اپنی ماں کی پرانی کہانیوں میں سنا تھا، جس کا مطلب وہ خود بھی نہ جانتی تھی، مگر یہ نام اس کو بہت پسند تھا۔ وہ کتا ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ زینب اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ شہر جا سکے تو شاید کوئی کام مل جائے اور اپنی ماں کا علاج کر سکے، لیکن شہر بہت دور تھا اور راستے میں جنگل سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ ایک دن جب وہ لکڑیاں جمع کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک امیر تاجر کا گھوڑا کیچڑ میں پھنس گیا ہے۔ زینب نے فوراً بھاگ کر اس کی مدد کی۔ تاجر نے اس کی ہوشیاری اور بہادری سے متاثر ہوا اور پوچھا، بیٹی تم اتنی محنتی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ زینب نے جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا، میں اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تاجر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہا، اگر تم چاہو تو میرے گھر کام کر سکتی ہو، میں تمہیں اچھا معاوضہ دوں گا جس سے اپنی ماں کا تمہیں علاج کروا سکو گی۔ زینب کے دل میں امید کی کرن جاگی، مگر پھر اس نے اپنی ماں اور اپنے کتے کے بارے میں سوچا تو وہ ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے تاجر کا شکریہ ادا کیا اور انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں ایک بزرگ درویش آئے جو لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے۔ جب انہوں نے زینب کی کہانی سنی تو انہوں نے اسے ایک چمکتا ہوا پتھر دیا اور کہا، یہ تمہارے نصیب کا ستارہ ہے، اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ زینب نے پتھر لیا اور اسے اپنی جھونپڑی میں رکھ دیا۔ اگلی صبح ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے ایک نیک دل زمیندار نے اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ پڑھنے کی پیشکش کی اور اس کی ماں کے علاج کا خرچہ بھی اٹھا لیا۔ زینب بہت خوش ہوئی اور پھر پڑھائی شروع کر دی، کھیتوں میں بھی مدد کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی ماں ٹھیک ہونے لگی اور ان کی جھونپڑی کی چھت بھی مرمت ہو گئی۔ اب صبح کا موز ہمیشہ زینب کے ساتھ رہا اور جب بھی رات کو وہ آسمان کے ستارے دیکھتی تو اسے یقین ہوتا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح قسمت ہمیشہ محنتی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اخلاقی سبق: اگر نیت صاف ہو، دل میں امید ہو اور محنت جاری رکھی جائے تو قسمت راستے دکھا ہی دیتی ہے، چاہے وہ ایک چمکتا ہوا پتھر ہو یا کسی نیک انسان کی مدد۔